الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزواجه أمهاتهم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. اللہ رب ذوالجلال جل وعلا شانہ کی لامحدود حمد و تعریف، صفت و ثنا اسی ذات کے لیے جس کی شان کو یہ سب کچھ زیب دیتا ہے. ہدیہ درود و سلام سید الانبیاء، فخر کائنات، جان کائنات، روح کائنات، جامع جانا سرور خوبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسین ترین بارگاہ مقدسہ میں، وہ عظیم ترین بارگاہ کی جس کی بارگاہ میں بسط عجز و نیاز 70,000 فرشتے صبح آ کر سلامیاں پیش کرتے ہیں، 70,000 شام کو آ کر سلامیاں پیش کرتے ہیں. برادران اسلام، 11 رمضان المبارک کے جمعۃ المبارک کے پاکیزہ ترین لمحات کی سعادت پھر سے زندگی میں نصیب ہو رہی ہے. ذہن نصیب کہ خالق کائنات ایک ایک لمحہ ہمارے لیے سعادت، برکت، عزت اور عظمت کا سبب بنائے. خوش نصیب ہیں وہ حضرات جو ماہ رمضان کے تقدس کو پامال نہیں کرتے، احترام کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، تلاش میں رہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اس ماہ مبارک کا ہم احترام کر لیں، شاید کسی ادب کے صدقے میں اللہ کریم بخشش فرما دے. اور ہے ہی جنت ادب والوں کی، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. حضرت شیخ فرید الدین عطار اپنی مشہور زمانہ تصنیف بند نامہ شریف میں فرماتے ہیں: از خدا خواہیم توفیق ادب، بے ادب محروم شد از لطف رب. فرماتے ہیں ہم اللہ سے ہمیشہ ادب کی توفیق کے طلبگار ہیں، کیونکہ جو بے ادب ہوتا ہے وہ اس کی مہربانیوں سے محروم رہ جاتا ہے. خالق کائنات جل وجہ الکریم نے ماہ رمضان عطا کیا. سوچنے کی ایک عظیم تر بات یہ ہے، عبادتیں مختلف اسلام میں فرض ہے، حج بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، جہاد بھی فرض ہے، نماز بھی فرض ہے، ماہ رمضان کا روزہ بھی فرض ہے. الحمد کی الف سے لے کر والناس کے سین تک پورے کلام مقدس میں مجھے کہیں کوئی ایسی بات نہیں ملی کہ کوئی عبادت اس نے فرض کی اور اس کے بجا لانے کا حکم دیا تو اس نے اس ازلی ابدی دشمن کو قید کر دیا ہو اور کہا ہو کہ اب کرو میری عبادت. نماز بھی، جہاد بھی،
حج بھی، حالانکہ موقع حج پر تو حج کے ارکان میں شامل ہے، اس بدبخت کو وہاں رمی جمرات کیا جاتا ہے، کنکر مارے جاتے ہیں۔ یہ جملہ عبادات مالک کائنات نے، مالک قدوس نے فرض کیے، مگر کسی عبادت کے وقت اس نے ابلیس لعین کو قید نہیں کیا۔ خود سوچئے، بار بار سوچئے، آخر اس روزے والی عبادت کا مقام کتنا ہوگا جس پروردگار نے جب امت مسلمہ کو یہ عبادت عطا فرمائی تو اس کی آمد کے ساتھ ہی امت پر کرم یہ کیا کہ ان کے ازلی ابدی دشمن کو قید فرما دیا۔ حضرت خواجہ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ ملفوظات شریف کے اندر میں نے پڑھا، خواجہ شیخ نظام الدین محبوب اولیاء، محبوب الہی جن کا لقب، مسجد کے دروازے پر آپ فرماتے ہیں میرے شیخ تشریف لے آئے، نگاہ بصیرت سے، فراست کی نظر سے دیکھا شیطان مسجد کے جوتیوں والی جگہ پہ تڑپ رہا ہے، الٹ پلٹ رہا ہے۔ کہا تجھے کیا ہوا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اتقوا بفراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی نگاہ فراست سے ڈرا کرو، مومن جب بھی دیکھتا ہے اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نور سے شیطان کو بھی سمجھ گئے، بھاگ گئے۔ کہا تیرا کیا کام ادھر مسجد میں؟ کہا مسجد کے نمازیوں کے نماز کو خراب کرنے کے لیے آئے۔ اچھا اندر کیوں نہیں جاتا؟ یہاں کیوں تڑپ رہا ہے؟ اس نے کہا مسجد میں جتنے احباب اس وقت بیٹھے ہیں ان تمام میں سے ایک روزے دار ہے جس نے روزہ رکھا ہوا ہے، اندر باہر اس کے سانس آ جا رہے ہیں، جو سانس بھی روزے دار لیتا ہے مجھے جلانے کے لیے اس کا وہ سانس کافی ہے۔ شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر فرماتے ہیں وہ روزے دار نفلی روزے دار تھا۔ ماہ رمضان میں تو اس بدبخت کو اللہ نے قید کر دیا ہے، اگر نفلی روزے رکھنے والے کے ایک سانس کا عالم یہ ہے کہ شیطان کو تڑپا کے رکھ دے، بھڑکا کے رکھ دے، تو جو فرضی روزہ ماہ رمضان کا رکھے اللہ کے ہاں یہ دشمن انسان ابلیس پر کس قدر بھاری ہوگا۔ اسی لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو مومن کا اعزاز و اکرام ہے کہ غلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے رب بند کر دیتا ہے، وفتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیتا ہے مالک کریم تاکہ میرے بندے میرے فضل سے زیادہ جنت کی طرف آئے، جہنم کا دروازہ بند رہے۔ برادران اسلام، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی رفیقہ حیات، محبوب رب العالمین سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا یوم وصال 10 رمضان المبارک نبوت کے اعلان کا 10واں سال تھا۔ ابی طالب کے وصال کے 5 دن بعد سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا اس دنیا سے وصال ہوا۔ غم پر غم نبی علیہ السلام کو یہ صدمہ جھیلنا پڑا، اور اس قدر کیفیت تھا دلی صدمے کا کہ زبان نبوت سے ارشاد ہوا یہ سال تو عام الحزن ہے، غم والا سال ہے، جس سال میرے پیارے مجھے داغ مفارقت دے کر دنیا سے بچھڑ گئے۔ خود سوچئے قلب مصطفیٰ پر جب اس غم کا اثر ہوا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ وہ عظیم ترین دنیا اسلام کی خاتون ہے جن کو خاتون اول اسلام بننے کی سعادت ملی، اور دنیا عرب کی عرب پتی خاتون ملیکۃ العرب جن کا شہرہ تھا، اور دنیا دور جاہلیت میں بھی جو طاہرہ طیبہ کے لقب سے مشہور تھیں، وہ سیدتنا خدیجہ الکبریٰ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آج خود نکاح کا پیغام دیتی ہیں اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود ہی اپنی رغبت اور رائے کا اظہار کرتی ہے، نبی علیہ السلام کو مانوس کرنے کے لیے سیدتنا نفیسہ
اپنی سہیلی کو تیار فرماتی ہے، کیا اس بات کو ایسا کیوں کیا سیدہ نے؟ وجہ یہ تھی کہ دنیا کے زبان کے طعنوں سے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے کہیں کوئی دنیا کا بدبخت یہ نہ کہے کہ مال کے لالچ میں آ کر نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے نکاح پاک کیا۔ کہا نہیں یہ تو پیشکش میں آج خود کر رہی ہوں، مکی مدنی سردار میں دنیا عرب کی عرب پتی خاتونوں 70,000 اونٹ مال تجارت کے سامان لے کر کبھی بازار بکاز میں جا رہے ہیں، کبھی طائف کی منڈیوں میں جا رہے ہیں، کبھی یمن کی سرزمین کو عبور کر رہے ہیں، کبھی شام کی منڈیوں میں تجارت کا مال جا رہا ہے۔ اتنی بڑی تاجرہ اور رئیسہ عرب، رئیسہ مکہ المکرمہ وہ ام المومنین خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، شان کتنی ہے حضور کی تمام ازواج میری آپ کی پوری امت کی مائیں ہیں۔ اللہ نے مہر تصدیق لگئی، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یہ امت ساری کی مائیں ہیں۔ ان تمام ماؤں میں سب سے پہلے جسے ماں بننے کی سعادت ملی وہ سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، معمولی خاتون نے حضور کے عقد مبارک میں 11 ازواج مطہرات آئیں یا 13 آئیں، بیک وقت 9 تشریف لے آئیں رہیں۔ یہ سعادت صرف خدیجہ الکبریٰ ہی کا ہے۔ ذرا جملہ رک کے سنیے کہ حضور کنوارے جس کے عقد میں، حضور جس کے حصے میں کنوارے تشریف لے آئے نا، وہ حسنین کریمین کی نانی خدیجہ الکبریٰ ہے۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے حصے میں آپ آئے وہ اکیلی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا۔ یہ فضیلت تھوڑی ہے جب تک حیات رہی، نبی علیہ السلام نے دوسرے نکاح مبارک کو سوچا بھی نہیں۔ کیوں؟ دنیا کے لیے پیغام تھا جس کے آنگن میں خدیجہ الکبریٰ جیسی وفادار اور سلیقہ شعار خاتون ہو، اس محمد عربی کو دوسرے نکاح کی کب بھلا ضرورت ہے؟ یہ دنیا کے لیے اچھا، یہ بھی الگ اتفاق ہے۔ جب تک خدیجہ الکبریٰ ظاہری حیات رہی حضور نے دوسری شادی نہیں فرمائی۔ فاطمہ الزہرا جب تک حیات رہی علی اور مرتضیٰ نے دوسری شادی نہیں فرمائی۔ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا وہ غمگسار خاتون ہے، وفا شعار خاتون ہے، وفادار خاتون ہے، جن کی تعریفیں زبان نبوت سے ارشاد ہوئی ہے۔ بیوی اچھی ہو تو تعریف کرنے میں کوئی، جبکہ میں نے اپنے معاشرے میں سنا ہے کہ کوئی بندہ اگر اپنی بیوی کی کوئی 2-4 جملوں میں دل رکھنے کے لیے تعریف کر دے تو سننے والے کہتے ہیں یہ رام مرید ہے، کہتے ہیں ہاں۔ لیکن مجھے اسلام کی تاریخ میں پوری ہسٹری آف اسلام میں اگر زوجہ محترمہ سے اچھائی سرزد ہو اور اس کی تعریف کوئی کرے تو یہ سنت مصطفیٰ ہے، زبان نبوت سے یہ جملے جاری ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ الکبریٰ جنتی عورتوں میں سے افضل ترین عورت، میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنتی عورتوں میں سے افضل ترین عورت خدیجہ الکبریٰ ہے، فاطمہ الزہرا ہے، آسیہ زوجہ فرعون ہے، مریم بنت عمران ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا میری کل اہل بیت کی ازواج مطہرات یہ جنتی خواتین، یہ افضل ترین خواتین ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں جو بھی حرم مصطفیٰ میں داخل ہو گیا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کریم نے یہ شرف عطا فرمایا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو جب نبی علیہ السلام کے عقد مبارک میں تشریف لے نکاح ہو گیا۔ اتنی بڑی طبیعت کی فیاضہ اور سخاوت حضور کے عقد مبارک میں آ کر آپ کے مزاج میں شامل ہو گئی۔ سائل آتے، مہمان آتے، اس زمانے میں کبھی سونے کی حرمت یا چاندی کی حرمت نہیں آئی تھی۔ امیر اس قدر تھی کہ گھر میں برتن سونے اور چاندی کے چلا کرتے، کھانا فقیر اور محتاج و غریب و مسکینوں کو بھی ان میں دیا جاتا۔
اور میں نے یہاں تک پڑھا کہ سیدتنا خدیجہ الکبریٰ جس کو جس برتن میں کبھی کھانا دیتی تھی واپس اس برتن کا کبھی مطالبہ رکھے، وہ اسی کا رہا جس کے حصے میں آیا۔ سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فیاضہ اتنی اور امیر ترین اتنی، سب کچھ اسلام پہ قربان کیا، بانی اسلام پہ قربان کیا۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ شیب ابی طالب میں بنو ہاشم کو قید کر دیا گیا، سوشل بیکار کر دیا گیا، مقاطعہ کیا گیا، قطع تعلق کر دی گئی سرداران عرب کی طرف سے۔ اس ابی طالب کو شیب جنی گھاٹی کے اندر ہما قسمی آسائشوں سے روک دیا گیا، حتیٰ کہ زمان خود و روشنی رک گیا۔ 2.5 سال تک مئی صاحبہ نے درختوں کے پتے کھا کھا کر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک آپ نے گزارا فرمایا، زبان پر حرف شکایت میں نہ لے۔ آج کی بیوی ایسا کرتی، اگر ایک بھی دن شوہر سے کوئی کمی ہو جائے تو بختالی سیر باہر رکھ لیں دیئے دادی تیرے گھر کدی سکھ ویکھے، اے میں اپنے کنہ نال سنے ایسا ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہیں نا تیرے گھر میں نے تو سارا بس کانٹوں پہ گزارا کیا ہے، سکھ کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اسی لیے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جب سفر معراج کے اندر جہنم کو ملاحظہ کیا ہے، میں نے اکثر عورتوں کی جماعت جہنم میں دیکھی ہے۔ آقا کس گناہ کی وجہ سے؟ فرمایا کہ خامن کی ناشکری کرتی ہے، دوسری زبان سے لعن طعن بہت کرتی ہے۔ لعن طعن کرنا بھی اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے، اور اللہ کی کسی نعمت پر ناشکری کرنا بھی وہ اتنا بڑا ناپسندیدہ فعل ہے کہ جہنم میں جانے کو مستحق ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے یہ زوجہ محترمہ سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اسلام کی وحی جن کے پاک بستر پہ نازل ہوتی تھی، اس کی عظمت کے اس وقت مکے میں 2 ہی جگہ سب سے افضل ترین تھے، یا کعبۃ اللہ کا حرم سب سے افضل تھا، یا پھر خدیجہ الکبریٰ کا گھر سب سے افضل تھا۔ کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 25 برس آپ کی رفاقت کے ساتھ گزارے، 25 برس اور تمامی اولاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی کے بطن عطر سے اللہ کریم نے عطا فرما 4 شہزادیاں عطا فرمائی، 3 شہزادے عطا فرمائے۔ ایک کا نام حضرت قاسم ہے، ایک حضرت عبداللہ ہے، ایک طیب الطاہر ہے، سوائے حضرت ابراہیم کے جو سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ کے بطن عطر سے پیدا ہوئے۔ میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی جمیع اولاد مصطفیٰ جب شیب ابی طالب کا مقاطعہ ختم ہوا، دنیا عرب کی امیر ترین خاتون اور اڑوس پڑوس میں سے محلے دار عورتیں آکے خدیجہ الکبریٰ سے کہتی ہیں، خدیجہ الکبریٰ بتائیے اس در یتیم کے نکاح میں آج آپ نے کون سا سکھ پا لیا؟ آپ نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو 4 برس کی عمر میں اس شہزادی جنت ملکہ بہشت بری کو اٹھا کر دنیا عرب کی اور امیر ترین خواتین کے سامنے پیش کر کے فرما تم کیا جانو، میں نے جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ الزہرا کو پایا ہے، اسی کی نسل میں سے پھر حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار کو پایا ہے۔ اللہ کریم نے یہ مقام خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ساری حیات ان سے راضی ہی رہے، اور ایک بار بھی ان کی زبان پر کبھی کلمہ ناشکری نہیں آیا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا اسلام پر بہت کچھ لگا، جو کچھ بھی تھا۔ ایک بار نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم قوالی مکہ میں تشریف لے گئے، قبیلے سے ملاقات ہوئی، اتنی غربت دیکھی میرے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر۔ کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مغموم حالت میں واپس تشریف لائے، فرمایا خدیجہ آج سے پہلے میری نظر نے اتنے غریب حضرات کبھی نہیں دیکھے، ان کے تن پر کپڑے موجود ہوتے، اس قدر میں نے غریب دیکھے۔ آقا پھر کیا حکم ہے؟ قبل اس کے حضور کچھ فرماتے، فرمایا پھر ایسا کیجئے آج حرم مکہ میں تشریف لے جا کر حتیم کعبہ کے ساتھ بیٹ لگا کر ایک اعلان فرمائیے، تمام اہل مکہ کے سردار جمع ہو جائیں۔ دروازہ خدیجہ الکبریٰ، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تو ویسے ہی ہر وقت منتظر ہوتے تھے، سرداران عرب جمع ہو گئے، بڑے بڑے رؤساء جمع ہو گئے، سارے کے سارے جمع ہو
خدیجہ الکبریٰ پہ آئے، اس زمانے میں بھی سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا پردے کا اس قدر خیال رکھتی تھی کہ گھر کے دروازے پر بھی آپ آتا ہوتا، آپ نے پردے کی اونٹ میں سے کہا ہے سرداران قریش تم سب گواہ ہو جاؤ، کسی کی زبان پر کبھی یہ مت آئے کہ میرے مصطفیٰ نے میرے مال کو ہتھیایا ہے، نہیں، میرا جو کچھ بھی مال ہے آج ہیرے جواہرات سونا اور چاندی کے ڈھیر لگ چکے ہیں۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اتنے بڑے بڑے ڈھیر تھے، ایک صحابی اگر ایک طرف کھڑا ہوتا تو دوسری سائڈ والا اسے دیکھ نہیں سکتا تھا، اتنے بلند ترین ڈھیر مال کے لگ گئے۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے اعلان فرمایا آج سے یہ سب کچھ میرا مال میرے مصطفیٰ کی ناموس پر قربان ہے، حضور کے دین پر قربان ہے، اسلام پر قربان ہے۔ یہ ہے وہ فیاضہ و سقیہ جب پہلی وہی آتی ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ 5 آیات قرآنی کا نزول ہوا، ادھر سے جبریل تشریف لائے، ادھر سے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا حضور کا مبارک کھانا لے کر غار حرا کی خلوت میں تشریف لے جاتے تھے۔ حضور تو کئی مہینے بعد تشریف لاتے تھے، مگر کھانے پہنچانے کا انتظام خدمت کے لیے خدیجہ الکبریٰ خود ہی فرماتے تھے۔ ادھر سے کھانا لے کر چلی، سدرہ سے جبریل چلا، اللہ کریم نے فرمایا جبریل خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے غار حرا کی پہاڑی پر پہنچنے سے پہلے میرے باقی نبی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام لے کے جاؤ، پیام لے کے جاؤ۔ عرش بری کا مالک خدیجہ الکبریٰ کو خود سلامیاں پیش کرتا۔ محبوب جب خدیجہ آئے تو اللہ کا سلام خدیجہ الکبریٰ سے پیش کرتا۔ کتنی بڑی عظمت، اسلام پر سب کچھ قربان، سب کچھ لٹا دیا، حتیٰ کہ آخری وقت آیا 4 برس کی عمر ہے، سیدۃ النساء اہل الجنہ حسنین کریمین کی مادر اطہر کی سینے سے چمٹا کے فرما فاطمہ الزہرا میں تو ہمت نہیں کر پا رہی، تو میری وہ شہزادی ہے جس کے مکھڑے کو تکتی ہوں تو چہرہ مصطفیٰ کا عکس دکھائی دیتا، جس کی باتوں کو سنتی ہوں تو زبان مصطفیٰ کی اثر محسوس کرتی ہوں۔ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بابا جان سے عرض کی دیے میں اس دنیا سے وصال کر رہی ہوں، اگر کرم نوازی فرمائے تو یہ رحمت والی چادر مجھے کو سامنے عطا فرما دے۔ اللہ حضور فرماتے ہیں میرے کلیجہ کو اس جملے میں چلنی کیا، فرمایا خدیجہ الکبریٰ تو کہ چادر مانگی ہے، مصطفیٰ کی جلد بھی مانگ لے تو میں مصطفیٰ تیرے لیے اسے پیش کرنے کو تیار ہوں۔ یہ ہے وہ محبت کی فضا، اگر گھر میں یہ قائم ہو تو گھر جنت کا نظارہ پیش کیوں نہ کرے۔ میری آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیری ماں میرے جلد کا ارادہ کر لے تو مصطفیٰ اپنے جان جسم کو تیری ماں پر قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ ہے خدیجہ الکبریٰ جنہوں نے اسلام پر سب کچھ قربان کر کے قیامت تک اسلام کی محسنہ بن گئی۔ اسلام جن کا مقروض ہو گیا، اسلام جن کا مقروض ہو گیا، اسلام پر سب کچھ قربان کیا۔ ہم انہی کے نام لیوا ہے، کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اللہ نے روزے کی عبادت سے پہلے زکوٰۃ کو فرض کیا، یہ ترتیب بھی یاد رکھیں، روزہ بعد میں فرض ہوا، زکوٰۃ پہلے فرض ہوا۔ مسلمان پر زکوٰۃ سال میں ایک مرتبہ وہ بھی صاحب نصاب پر فرض۔ مال کی پاکیزگی کا اللہ نے طریقہ دیا۔ یہ کتنے بچے ہیں؟ یہ 100 ہے، ان میں سے 97.5 روپے میرے ہیں، 2.5 روپے میرے۔ قرآن کریم نے اسلوب دیا ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، میں لوگوں کو مال دیتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں ان مالوں میں حق ہے سائل اور محروم تک کے۔ 2.5% مسلمان زکوٰۃ کو توال اور جدی سمجھتا ہے، ایک چیز پر 17% حاکم وقت نے ٹیکس لگایا ہے، وہ دے رہا ہے، ٹیکس دینا گوارا ہے اسے، مگر اسلام کے اس نظام زکوٰۃ کو برداشت کرتا ہے کہ مسلمان کو بنا 1000 میں سے 25 روپے زکوٰۃ ہے، لاکھ میں سے 25 100 فرض۔ برادران اسلام
اللہ رب الجلال نے یہ نظام زکوٰۃ اسلام کو اس لیے دیا تاکہ مسلمان بھکاری نہ بنے۔ ہمیں تو ہر مہینے مسجد کے لیے بھی مانگنا پڑتا ہے، مدارس کے لیے بھی مانگنا پڑتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وہ دور کہاں سے لائے جب عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ خلافت تھا، 11 صوبوں سے مال زکوٰۃ واپس مدینہ طیبہ میں آ گیا، اور آپ نے فرمایا تقسیم نہیں کیا، کہا جی کسی صوبے میں کوئی مستحق رہا ہی کوئی لینے والا ہی نہیں۔ اسلام تو اتنا امن والا درس ہے، مسلمان زکوٰۃ کو آج تمام سمجھتا ہے، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا زکوٰۃ کو لوگ چٹی سمجھیں گے، جب چٹی سمجھ لیں گے بیماریاں ان کے گھروں میں ان کے جسموں میں پیوست ہو جائے گی، پھر وہ پیسہ کبھی عدالتوں میں کچہریوں میں وکیلوں کے پٹیوں میں لگے گا، کبھی ہاسپٹلوں میں ڈاکٹروں کی فیسوں پہ خرچ ہوگا۔ جب اسلام کے لیے اس مال میں سے اللہ کا حق نہیں دیں گے، رب العالمین اپنا حق پھر از خود لینا بھی جانتا ہے، جو رب دے سکتا ہے بندے کو لے نہیں سکتے۔ بولیے ذرا، اسلام میں پھر روزوں کے مہینے میں فطرانے کا حکم آتا ہے۔ جب فطرانے کا حکم آتا ہے بندے 20 مرتبہ پوچھتے ہیں فون کر کے، ویسے بھی قاضی صاحب فطرانہ کتنا ہے؟ ایک بار دسو پھر پوچھیں گے۔ میں سوچیا بندے بار بار کیوں پوچھتے ہیں؟ دراصل میرے وچوں میرے ضمیر نے آکھیا کوئی رعایت ڈھونڈنا چاہتا ہے، اس طرح ہے ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی کہیں سے پہلو۔ اس سال جو فطرانہ لازم ہے وہ 340 روپے دعوت اسلامی نے ناپ تول کر جو معیار مقرر کیا، ہمارے لیے وہ حجت ہے۔ مفتی اسلام، مفتی پاکستان، مفتی منیب الرحمان صاحب نے 300 روپے، 300 ہو یا 340 ہو کوئی فرق نہیں ہے، زیادہ دینا چاہیے تو وہ فطرانہ آپ اس طرح سے ادا کریں۔ اچھا پھر مانگنے والوں سے بچیں، جو بھکاری ہیں نہ زکوٰۃ کا پیسہ ان پہ لوٹائیں نہ فطرانے کا پیسہ، کیونکہ مانگنے والے اپنا گھر پورا کر لیتے ہیں اپنے گرد و خواہ میں۔ سفید پوش اسرار جن کی زبان پر قفل لگا ہوتا ہے، جو بولنے کی جسارت عزت نفس کی وجہ سے نہیں کر پا رہے ہوتے، ان کی سفید پوشی کا بھرم بھی رکھیں اور سوچے بھی صحیح کہ یار اس کے گھر کے حالات کیسے، ظاہر کی ٹھیک ٹھاک زیب و زینت، اور اس کے سفید کپڑوں پہ مت جائیں کہ اس کے شاید حالات اچھے ہوں گے، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ بعض اوقات یہ عزت نفس ہوتا ہے جو بندہ اپنا پردہ چھپا کے رکھتا ہے، تو یہ کوشش کریں ایسے افراد کو جو کسی کے آگے دست سواب درام نہیں پا سکتا، اور بالخصوص مت بھولیں مدارس اسلامیہ، ایسے موقع پر جہاں بچے عام دنوں میں آج کل افطاریاں لگتی ہیں یا سفی حضرات جناب، ہماری حکومت کتنی سفی ہے جناب، 10 کلو کا تھیلا 10 کلو آٹے کا رسا دے رہے ہیں، اور یہ سخاوت ہے ان کی دریا ملی ہے، ٹھیک ہے جو بھی ہے۔ ایک بات لوگ دسترخوان لگا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں اللہ کے قرآن کو سامنے حاضر و ناظر رکھ کر کہ مدارس اسلامیہ میں 3 وقت دسترخوان لگتا ہے، غریب بچے پڑھتے ہیں، یتیم بچے، فقراء، مساکین، مستحق بچے، اپنے زکوٰۃ اور فطرانے میں ان بچوں کو مت بھولیں۔ میں آپ مدرسے سے مجھے گھر سے نے کہا کہ جناب آپ نے حضرات سے یہ بات ضرور گوشگزار کرنا، دعوت فکر ہے آپ تک یہ پیغام پہنچانا ہے، باقی آپ کی مرضی آپ جہاں ہے، نہ کسی کو کوئی بندہ زبردستی کر سکتا ہے، نہ کسی کا ہاتھ روک سکتا ہے، اللہ کے راستے میں دیں زیادہ سے زیادہ دیں۔ اچھا بعض احباب اس مہینے میں روزے نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں جی ہم نے روزوں کا فدیہ دے دیا۔ اچھا فدیہ کتنا؟ 340 یا 350 روپے ہوں فطرانہ، تو پر روزہ ایک فطرانہ ہے، فی روزہ کتنا ہے؟ تو حساب کر لیں، میرے خیال میں 350 کے حساب سے 10,500 روپے پورے مہینے کا فدیہ بنے گا۔ تو بندے 2,500 جناب گھر دی ماسی نو دے کے، نوکرانی نو دے کے، اردو کو جی تنخواہ ہوتی بچا کے، اس طرح جناب وہ سارا کچھ پورا کر کے، یہ بھی ہوگی، ایسا کپڑے بھی دے چھوڑے جناب، ایسا وہ بھی حساب کر چھوڑیا، تو نال ہی جناب فدیہ یہ ادا ہو گیا۔ ایسا نہیں کرنا، اسلام ایک دین ہے، مکمل ضابطۂ حیات ہے، سب کچھ اسلام کا تقاضا ہے کہ اس 100 میں سے 2.5% اللہ کے نام کا، اور فدیہ دینا ہے تو پورے پھر 10,500۔ کئی بندے 10 کلو جناب دانے اٹھا دے کے جناب غریباں جی میرا فدیہ کرو،
کیوں تیری مرضی کا دین ہے، دین تیرے تابع ہے یا تو دین کے تابع ہے؟ اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ دین کے تابع ہو جائے، نہ کہ دین بندے کے تابع ہو جائے۔ ذرا سوچ تو صحیح کہ میرا فدیہ بنتا کتنا ہے؟ فرمائیں یہ تو کے نام جناب سخاوت کا مظاہرہ کر، ایسا آگے ہوئی۔ سوچئے اپنے صدقات و خیرات اور فطرانے اور زکاة ہرگز ضائع ہونے سے بچائیے۔ اچھا ایک اور مسئلہ، بعض بندے کرایہ دار ہوتے ہیں، ان کا مکان نہیں ہوتا، مکان نہیں ہوتا۔ کسی امیر جگیردار دے دل سے خواہش پیدا ہوئی، اس کہ جی میں 20 لاکھ روپیہ زکاة دینا ہے، مکان بن جائے۔ ٹھیک ہے، بالکل زکاة اس کی ادا ہو جائے۔ سنیے بغور سنیے اس بات، لیکن اگر کوئی ایسا بندہ 2 لاکھ یہاں سے لیتا ہے، 3 وہاں سے لیتا ہے، 5 لاکھ وہاں سے لیتا ہے، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بھی صاحب فہم ہیں، صاحب عقل ہے، دانش مند ہے، پہلا 2 لاکھ جب جس کے پاس آیا یہ خود صاحب نصاب ہو گیا، لینے والا خود صاحب نصاب ہو گیا، بعد جتنے عدد تھا انہوں نے زکاة ادا نہیں ہوگی کیونکہ انہوں نے صاحب نصاب ہو گیا۔ تو ذرا احتیاط کیجئے، اس معاملے کو سوچئے سمجھئے پرکھیے۔ اللہ کریم مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا